جی ناظرین السلام علیکم. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج پاکستان کے سینئر تجزیہ کار، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بغیر وقت ضائع کیے میں ان کی طرف جاؤں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب. سر السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی شو. وعلیکم السلام. سر بغیر کسی تعطل کے میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ شام کی صورتحال کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، اور امریکہ، روس اور یہ ممالک بشار الاسد کو کیوں بچانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، امریکہ تو بشار الاسد کو نہیں بچانا چاہتا تھا. بشار الاسد جو ہے وہ سعودی عربیہ کو بھی قبول نہیں تھا اور ٹرکی کو بھی قبول نہیں تھا. اور آپ نے دیکھا کہ امریکہ کی افواج وہ کہتے تو یہ رہی کہ جناب ہم ISIS کے خلاف لڑ رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ بشار الاسد کی افواج کے خلاف بھی لڑتے رہے. اسی طرح ٹرکی وہاں سے لڑتا رہا. اگر سپورٹ تھی تو بشار الاسد کو ایران کی تھی اور اسی طرح رشیا کی سپورٹ تھی. لیکن وہاں صورتحال جو بدلی ہے وہ یہ ہے کہ بشار الاسد تو موجود ہے. یوں لگتا ہے کہ اب رشیا وغیرہ بھی شاید اس کو اس طرح سپورٹ نہیں کر رہے. اس کی غالباً وجہ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایرانیوں پہ بھی حملے کر رہا ہے. ایرانی وہاں پہ شام میں موجود تھے اور ایرانی افواج کے اوپر، ایرانی اڈوں کے اوپر اسرائیل نے کافی حملے کیے ہیں. اب ان حملوں کو اگر آپ دیکھیں تو رشیا کی افواج وہاں پہ ہیں، انہوں نے ان کو پروٹیکشن دینے کی کوئی کوشش نہیں کی. اگر ایران اور رشیا دونوں کا مقصد بشار الاسد کو ہی سپورٹ کرنا تھا، اس کا دفاع کرنا تھا، تو پھر جب باہر سے کوئی قوت ان کے اوپر حملہ کرتی ہے، وہ رشیا پہ کرے یا ایران پہ کرے، تو دونوں کو اس کا دفاع ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں ہوا. اس سے یوں لگتا ہے کہ رشیا اور اسرائیل کے درمیان کوئی غالباً انڈرسٹینڈنگ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد بشار الاسد کی چھٹی کرا دی جائے. بہرحال بشار الاسد نے جہاں تک جنگ کا تعلق ہے، ان کی مدد کے ساتھ اس نے بہت حد تک جنگ کامیابی سے لڑی. اور میرا خیال ہے ایک آدھی علاقہ رہ گیا ہے جہاں پہ کہ اب وہ ریفیوجیز وغیرہ جمع ہیں، ورنہ تو تقریباً سارا شام اب ان کے قبضے میں ہے. دہشت گردی البتہ موجود ہے کہ ISIS کے جو سیلز ہیں وہ کبھی کبھار اٹھ کے تو کوئی نہ کوئی واقعہ کر دیتے ہیں. تو ان حالات میں مفادات وہاں پہ مختلف ملکوں کے چونکہ کلیش تھا تو یہ کافی ساری وہاں پہ ٹسل رہی. لیکن ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رشیا کا وہاں پہ ایک بہت ہی اہم بحری اڈا ہے شام کے ساحلوں پہ، اور رشیا کبھی نہیں چاہے گا کہ وہاں پہ کوئی ایسی حکومت آ جائے جس کی وجہ سے اس کا اڈا خطرے میں پڑے، یا وہ کہیں کہ جناب یہاں سے اٹھائیں آپ. امریکہ تو بہت خوش ہوگا. لہٰذا اس کی کوشش یہی ہوگی کہ وہاں پہ وہ حکومت قائم رہے جو اس کے ساتھ تعاون کرے، اس کے اڈے کے بارے میں کوئی مسئلہ نہ کھڑا کرے. اور یہ حکومت فی الحال تو بشار الاسد کی ہے جو کہ اس کو سپورٹ دے رہی ہے. اور جو شکوک و شبہات ہیں وہ آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا کہ اسرائیل کے ساتھ ان کے کیا بات چیت ہے. لیکن فی الحال ایران اور رشیا ان کی مدد سے بشار الاسد وہاں پہ براجمان ہے، حکومت میں بیٹھے ہوئے. امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست جنگ کے کتنے امکانات ہیں، اور اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو مشرق وسطیٰ پر کیسے اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں، جہاں تک امریکہ کا اور ایران کا تعلق ہے، اگر جنگ ہونا ہوتی تو بہت پہلے ہو جاتی. امریکہ ان کو تنگ کرتا رہا ہے، بہت کچھ کہتے رہے ہیں، لیکن جنگ سے وہ گریز کرتے رہے، ڈائریکٹ وہ ان کے ساتھ انگیج نہیں کرتے رہے. آلدو ان کا کہیں کوئی جہاز گرا دیا یا کسی کشتی پہ فائر، اور ایرانی بھی کر دیتے ہیں اس طرح. اس کی بہت بڑی بنیادی وجہ ہے. ایک تو یہ کہ ایرانی جو ہیں وہ شط العرب ان کے سامنے ہے، یعنی اسٹریٹ آف ہرمز ہم جسے کہتے ہیں. یہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے ایک تنگ رستہ ہے، اور یہاں سے ساری دنیا کا تقریباً 25% کے قریب تیل یہاں سے گزرتا ہے. اور اگر ایرانی چاہیں تو اس رستے کو بند کر سکتے ہیں یا کچھ جہاز ڈبو دیں. تو وقتی طور پہ اگر 1-1.5 مہینہ 2 مہینے بھی یہ جگہ بند رہتی ہے یا یہاں پہ جنگ ہوتی ہے تو یہ بہت بڑا ایک نقصان ہو سکتا ہے باقی دنیا کے لیے. لہذا یہ ان کی ایک کیپیبلٹی ہے. پھر یہ ہے کہ ان کی میزائل ٹیکنالوجی انہوں نے کافی ترقی کی ہے ایرانینز نے، اور وہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ امریکہ کے اتحادی مڈل ایسٹ میں جہاں بھی ہیں ان سب کے اوپر حملے آئیں گے. اور فی الحال تو امریکہ کے اپنے اڈے افغانستان میں بھی تھے جو کہ ایرانیوں کی زد میں تھے، تو وہ کتراتے تھے کہ یہاں پہ یہ نہ ہو کہ افغانستان میں فوج ہیں تو یہاں پہ بھی ہم پھنس جائیں. تو ایران کا ایک اپنا آپ کہہ لیجئے کہ ایک انڈیپینڈنٹ سٹانس تھا، باوجود
उन पाबंदियों के, माशी पाबंदियों के जो उनके ऊपर लगाई गई, बावजूद के उनके साथ एग्रीमेंट तोड़े गए। वो एक कौम है, वो डिवाइडेड नहीं है, एक नेशन है, बड़े मजबूत तरीके से वो खड़े हैं। और उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी वगैरह, यानी उन्होंने अपनी, जैसे हम कहते हैं कि सेल्फ डिफेंस में सेल्फ सफिशिएंसी उन्होंने हासिल की है, जिससे एग्जैक्टली। अमेरिका समझता है कि उसके इत्तेहादियों वगैरह का बड़ा नुकसान हो सकता है, लिहाजा वो जंग से गुरेज करे। और फिर एक और जो अमेरिका के लिए मसला है वो ये है कि अमेरिका अफगानिस्तान में एक 18-19 साल की जंग लड़के, फिर इराक में, और ये एक वॉर वेयरनेस भी आ जाती है कौम के ऊपर। अगर अफवाज मौजूद है तब भी कौम थक जाती है इस मामले से। वो समझते हैं कि ये हर रोज की जंग, हमारे बच्चे मारे जाते हैं, हमारे बच्चे जख्मी होके वहां से आते हैं, और फिर खर्चा भी इतना, इकोनॉमी जो है वो बर्बाद, और हासिल कुछ खास होता नहीं। तो इस वजह से ये दौर ऐसा नहीं है कि अमेरिका किसी और जंग को अपने जिम्मे ले ले, किसी और मुल्क के साथ सींग फंसा के बैठ जाए। तो ये भी एक वजह है कि वो ईरान से उसके ऊपर पाबंदियां लगा के तो उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन